ایک زمانہ تھا جب دنیا کی قدیم اور طاقتور بستیوں میں سے ایک شہر نینوا اپنے جوبن پر تھا۔ بلند و بالا عمارتیں، مضبوط فصیلیں، دولت کی فراوانی، تجارت کی چمک اور طاقت کا غرور، سب کچھ اس شہر کو بے مثال بناتا تھا۔ نینوا کی گلیاں انسانوں سے بھری تھیں، مگر ان کے دل خالی ہو چکے تھے۔ یہاں کے لوگ اللہ کو بھول چکے تھے، وہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق کے آگے جھکتے تھے۔ پتھر کے بے جان بت، جنہیں نہ سننے کی طاقت تھی نہ مدد کرنے کی صلاحیت، انہیں معبود بنا لیا گیا تھا۔ اشتر، داغون اور دوسرے بت ان کی عبادت کا مرکز بن چکے تھے۔ ظلم عام تھا، غرور غالب تھا، اور حق کو ٹھکرا دینا فخر سمجھا جاتا تھا۔ ایسے وقت میں اللہ نے اپنی رحمت سے ان کی ہدایت کے لیے ایک نبی بھیجا۔ یہ تھے حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا کے لوگوں میں اٹھے، ان کی زبان میں بات کی، ان کے سامنے حق رکھا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ بت تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ اگر تم باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب آ کر رہے گا۔ دن گزرتے گئے، سال مہینوں میں بدلے۔ حضرت یونس مسلسل نصیحت کرتے رہے، کبھی نرمی سے، کبھی سختی سے، کبھی تنہائی میں، کبھی مجمع میں، مگر جواب ایک ہی تھا: مذاق، تمسخر اور انکار۔ قوم کے سردار کہتے، اگر عذاب آنا ہی ہے تو لے آؤ۔ یہ الفاظ ایک نبی کے دل پر بھاری پڑ گئے۔ آخر وہ لمحہ آ گیا جب حضرت یونس کا صبر انسانی حد کو چھو گیا۔ انہوں نے سوچا، یہ قوم نہیں مانے گی، میں کیوں یہاں رہوں؟ اور اللہ کے واضح حکم کا انتظار کیے بغیر وہ نینوا چھوڑ کر چل پڑے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں ایک نبی سے بشری کمزوری سرزد ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے دور نکلے اور سمندر کی طرف جا پہنچے۔ وہ ایک مسافر کشتی میں سوار ہو گئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اب وہ اس قوم سے بہت دور آ چکے ہیں۔ لیکن اللہ کی قدرت سے کوئی کہاں دور جا سکتا ہے؟ اچانک سمندر کا مزاج بدل گیا، آسمان سیاہ ہو گیا، ہوائیں چیخنے لگیں، لہریں پہاڑوں کی طرح اٹھنے لگیں، کشتی لرزنے لگی۔ ملاح خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا، یہ کسی بڑے گناہ کا نتیجہ ہے، کشتی ہلکی کرنی ہوگی، قرع ڈالنا ہوگا۔ قرع ڈالا گیا، نام نکلا حضرت یونس علیہ السلام۔ دوبارہ قرع ہوا، پھر نام نکلا حضرت یونس علیہ السلام۔ تیسری بار بھی وہی نام۔ اب سب سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے خود کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ جو ہی وہ پانی میں گرے، اللہ کے حکم سے سمندر کی گہرائیوں سے ایک عظیم مچھلی نمودار ہوئی۔ نہ دانتوں سے زخمی کیا، نہ ہڈی توڑی، بس حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں محفوظ کر لیا۔ اب 3 اندھیرے تھے: 1 رات کا اندھیرا، 2 سمندر کی گہرائی، 3 مچھلی کا پیٹ۔ ایسا اندھیرا جہاں کوئی آواز نہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی راستہ نہیں۔ وہاں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی کو پہچانا۔ وہاں ایک نبی اللہ کے سامنے ٹوٹ گیا۔ اسی اندھیرے میں ایک دعا نکلی جو قیامت تک توبہ کرنے والوں کا سہارا بن گئی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالم تھا۔ یہ دعا مایوسی کی نہیں تھی، یہ اعتراف کی دعا تھی، اور اللہ کو ٹوٹا ہوا دل بہت پسند ہے۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں کنارے پر اگل دے۔ کمزور، ناتواں، بیمار حضرت یونس علیہ السلام ساحل پر تھے۔ اللہ نے ان کے لیے ایک بیلدار پودا اگایا جو سایہ بھی دیتا تھا اور غذا بھی۔ یہ تھی اللہ کی رحمت ایک نبی پر۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل معجزہ نینوا میں ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے جانے کے بعد قوم نے آسمان پر عذاب کے آثار دیکھے۔ دل کانپ گئے، ضمیر جاگ گئے۔ پوری قوم
मर्द, औरतें, बच्चे सब बाहर निकल आए। उन्होंने रोते हुए अल्लाह से तौबा की और अल्लाह ने अजाब को हटा लिया। ये वो वाहिद कौम है जिस पर अजाब आने वाला था मगर तौबा की वजह से टाल दिया गया। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वापस आए तो मंजर बदल चुका था। जो लोग कल हक का मजाक उड़ाते थे आज सजदों में थे। नीनवा ईमान का शहर बन चुका था। सबक। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सिखाती है अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। तौबा हर अंधेरे को रोशन कर देती है। नबी भी बशर हैं मगर अल्लाह की तरफ लौटना ही असल कामयाबी है। अगर कौम सच्चे दिल से पलट आए तो अल्लाह अजाब भी टाल देता है। ये कहानी सिर्फ माजी नहीं, ये हर उस इंसान के लिए है जो गुनाहों के अंधेरों में रोशनी ढूंढ रहा है।